مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج لیے حاضر ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات ہوں گے، اس کے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے، اور جو استخارہ کروانا چاہتا ہے انشاءاللہ عز و جل ان کے مسائل کے استخارہ کر کے جواب بھی عرض کریں گے۔ ناظرین میں جو ہم سے استخارہ کروانا چاہتا ہے تو یوٹیوب چینل پر بھی الحمدللہ عز و جل ہمارا روحانی علاج سلسلہ دیکھا جا رہا ہے۔ آپ چاہیں تو یوٹیوب کے کمنٹ باکس میں آ کر اپنا پرابلم ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو جن کا استخارہ کرنا ہے ان کا نام ان کی والدہ کے نام کے ساتھ، یعنی ان کی امی کے نام کے ساتھ میں ہمیں ٹیکسٹ کر دے انشاءاللہ عز و جل۔ وقت مناسب پر ان کے اس میسیج کو، ان کے پرابلم کو، یہ جو استخارہ کروانا چاہتے ہیں اس کو انشاءاللہ عز و جل شامل سلسلہ بھی کریں گے۔ اور جو ہمیں ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، کیبل پر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ اسکرین کے اوپر ایک نمبر ملاحظہ کر رہے ہوں گے، آپ اس نمبر پر ہمیں ٹیکسٹ میسیج کر دیں، یا کوئی مرد ہمیں اپنا وائس میسیج بھیج دے، وائس میسیج کے ذریعے اپنا پرابلم بھیج دے انشاءاللہ عز و جل۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پرابلم کو بھی ہم شامل سلسلہ کر لیں۔ آئیے ناظرین اکرام، اپنے سلسلے کا آغاز درود پاک کی فضیلت سے انشاءاللہ عز و جل ہم شروع کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا، اس نے جفا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی دیکھتے ہیں آج پہلا سوال کہاں سے اور کس مسئلے کے لیے ہم سے کیا گیا ہے۔ جی پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سجاد ہے، میرا امی کا نام سمیمہ خاتون ہے۔ ہمیشہ ہمیں پتھری کی شکایت رہتی ہے، استخارہ ہو تو بتائیے، وظیفہ بھی بتائیے۔ آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ غلام الیاس اتاری، کرناٹکا دھارواڑ سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور، والدہ کے کمر کا درد جو ہے، کمر کا گھٹنوں کا درد رہتا ہے، کبھی کبھار پیروں میں سوجن بھی ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی اگر روحانی علاج ہو تو برائے کرم ارشاد فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ انشاءاللہ عز و جل الیاس بھائی آپ کی والدہ کے کمر اور گھٹنوں کے درد کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں، سوجن ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے میری بچی کا استخارہ کرنا تھا، وہ سوتی نہیں ہے جلدی، سوتی بھی ہے تو بہت کم سوتی ہے اور اڑ جاتی ہے، کھانا پینا بھی بالکل چھوڑ دی ہے، پہلے کھاتی تھی اچھے سے ماشاءاللہ، اب اتنا کھانا پینا بھی نہیں کھا رہی ہے، اس کا وزن دن بدن گھٹتے جا رہا ہے، دبلی ہوتے جا رہی ہے، مجھے اس کا استخارہ کرانا تھا۔ اس کا نام قاضی کنیز فاطمہ ہے، اس کی والدہ کا نام نسرین سید ہے، مہربانی کر کے استخارہ فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی بچی کا استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں۔ جی
ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جنید وہرا ہند کے شہر آنند گجرات سے بول رہا ہوں. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے گھر پر کچھ بندش ہوئی ہو، تو مجھے یہ جاننا تھا کہ گھر کی بندش کیسے دور کی جائے، اس کا کوئی روحانی علاج یا عمل ہو تو ارشاد فرمائیں. جی انشاءاللہ عز و جل جنید بھائی آپ کو گھر کی بندش ختم کرنے کے لیے روحانی علاج بھی، طریقہ کار بھی انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ، جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں استخارہ کرنے کے لیے ہمارے رکن مجلس شعبہ روحانی علاج ہند کے شعیب بھائی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوتے ہیں. شعیب بھائی کو ویلکم کہتے ہیں. شعیب بھائی ہمارے اسلامی بھائی ہیں. سجاد بھائی انہوں نے میسیج کیا ہے، کال کیا ہے کہ ان کی جو ہے وہ پتھری کی تکلیف ہے جی، اور استخارہ بھی کروانا چاہتے ہیں. محمد سجاد، والدہ کا نام شمیمہ بیگم شمیمہ خاتون ہے، ان کا بھی استخارہ کیجیے. پھر ایک ہمارے انہوں نے اپنی بچی کا نام بتایا ہے قاضی کنیز فاطمہ، جی، والدہ نسرین سید. یہ بچی ہیں چھوٹی شاید اور سوتی نہیں ہے، کھانا نہیں کھا رہی ہے، جس کی وجہ سے جی، کمزور ہوتی جا ری ہیں. تو روحانی علاج بھی جانیں گے اور انشاءاللہ پہلے ان کا استخارہ بھی آپ فرما دیں. جی آپ کو انشاءاللہ عز و جل جب تک آپ کا استخارہ ہو رہا ہے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. ہمارے الیاس بھائی نے ہم سے سوال کیا ہے کہ والدہ کے کمر اور گھٹنوں میں درد رہتا ہے، تو والدہ کے کمر میں درد کے لیے آپ کو روحانی علاج یہ کرنا ہے کہ فجر کی، یہ مریضہ اگر خود کر لے تو بہت بہتر ہے کہ فجر کی سنت نماز پڑھنے کے بعد فرض نماز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 41 بار 41 ٹائمز سورۃ الفاتحہ، اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ میں پڑھیں گے، اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. یہ پڑھنے کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر جو کچھ پڑا ہے اسے دم کر دے اور اسے اپنی کمر پر پھیر لے. انشاءاللہ عز و جل کچھ دن آپ یہ عمل کریں، آپ کو انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. اور گھٹنوں میں جن کے درد ہے تو انہیں چاہیے کہ 7 بار یا محیی 7 بار یا محیی یا محیی اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ میں یہ پڑھنا ہے. اور اسی انداز سے اپنے یا تو ڈائریکٹ گھٹنوں پہ دم کر لے یا اپنی ہتھیلیوں پہ دم کر کے درد کے حصے پہ، جیسے گھٹنوں میں درد کا ذکر ہوا ہے تو گھٹنوں پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لے. انشاءاللہ عز و جل گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا. سجن رہتی ہیں، سجن کے لیے آپ نے روحانی علاج بھی جاننا چاہا تو سجن کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ یا علیو یا علیو یا علیو اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ یا علیو کو 3 مرتبہ پڑھیں، اور بدن کے کسی بھی حصے میں سجن ہو تو سجن والے حصے پر دم کر دیں، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل بدن میں جو سجن ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور سجن ختم کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ 33 بار یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ کر بھی اب پانی پر دم کر کے پی لیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کے پیروں کی سجن، بدن میں جہاں بھی سجن آ رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی. جی استخارہ ہو چکے ہیں، چلتے ہیں استخارہ کے جواب کی طرف. جی شعیب بھائی. جی، سجاد بھائی کا استخارہ کیا گیا. جی ان کے استخارے میں ایسا تو کچھ کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے. صحیح. اور قاضی کنیز فاطمہ ان کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے بھی استخارے میں ایسا کچھ کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، نظر بد کی طرف اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. جی پتھری کی بیماری ہے، کچھ روحانی علاج بھی ان کو مل جائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. سجاد بھائی کے لیے ایک روحانی علاج ہے پتھری کے لیے. آپ یہ روحانی علاج کیجئے گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 46 بار ایک سادے سے کاغذ پہ لکھ لے اور اس کو پانی وغیرہ میں دھو لیجئے ڈال کر کے،
اور اس کو پی لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پتری ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو کر کے نکل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا یہ انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ یہ پتے کی پتھری ہیں جی یا مثانے میں پتھری ہے، گردے میں پتھری ہیں، تو کیا دونوں کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے۔ پتری یہ کہیں پر بھی پتری ہو، اگر پتری کا ایسی شکایت کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ کوئی بھی اسلام بھائی کرے، پتری کی شکایت جس کو ہو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو یہ پتری کی شکایت دور ہو جائے گی ماشاء اللہ۔ پتے کی پتھری ہو یا گردے میں پتھری ہو، اس کے لیے عمل بہت مجرب ہے۔ 46 ٹائم لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا صرف اتنا حصہ لکھنا ہے، زیر زبر لگانے کی حاجت نہیں، اور جو دائرے والے حروف آپ لکھو گے اس کے اندر، جیسے ہا، اس میں دائرے والا حرف ایک بار آئے گا، اور اس میں جلالت اللہ میں دوسری مرتبہ دائرے والا ہا آئے گا، تو اس کے دائرہ کھلا رکھنا ہے 46 ٹائم۔ ایسی پین سے لکھے جو پانی میں گھل جائے، یعنی مٹ جائے اس کی اینک، تو آپ پانی کی بوتل میں ڈال کر جسے پتھری ہے اسے پلا دے تو انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی انشاءاللہ۔ جی مدنی منی ہیں قاضی کنیز فاطمہ، نظر بد کا آپ نے بتایا کہ استخارہ میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے جی، تو ان کے لیے اگر کوئی کھانا پینا شروع ہو جائے، ان کا کچھ ایسا روحانی علاج، کھانا نہیں کھاتی ہیں بتا رہے ہیں جی بالکل، انہوں نے عرض کیا تھا کہ میری بچی کھانا پینا چھوڑ دی ہے، تو ان کے لیے روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ یا حیّ یا قیوم، یا حیّ یا قیوم 100 بار لکھ کر کے دریا کے پانی اچھا میں یہ دھو کر کے پلائے، انشاءاللہ عز و جل بچی کھانے پینے لگ جائے گی۔ ماشاء اللہ، 100 بار لکھنا ہے یا حیّ یا قیوم، اور دریا کے پانی سے آپ دریا کا پانی حاصل کر لیں، پھر یہ عمل شروع کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بچی کھانے پینے لگ جائے گی۔ نیند نہ آتی ہو تو اس کے لیے عمل یہ ہے کہ آپ اپنی بچی پر 3 بار لا الہ الا هو الحق المبین، لا الہ الا هو الحق المبین، لا الہ الا هو الحق المبین، 3 بار اسے پڑھ کر اپنی بچی پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل بچی کو نیند آ جائے گی۔ یہ عمل کے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیے گا تو انشاءاللہ عز و جل بچی کو نیند آ جائے گی جی۔ جنید بھائی ہیں، گھر کی بندش کا انہوں نے ذکر کیا تھا۔ جنید بھائی سب سے پہلے تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ ایسے سمپٹمس دیکھے ہوں گے، کچھ ایسے محسوسات آپ کو ہوئے ہوں گے جس سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ گھر میں کوئی بندش وغیرہ ہو گئی ہے، ورنہ تو ہمیں ویسے اس طرح کے معاملات میں اپنا ذہن الجھانا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات بہت سارے انسان ایسے ہوتے، اگر دھندا تھوڑا سا کم چل رہا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، بندش ہو گئی ہے، یا گھر کے اندر ایک کے بعد ایک کوئی بیمار ہو رہا ہے تو ان کو ایسا محسوس ہونا لگ جاتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ ویسے اس میں اس طرح کے خیالات نہیں لانے چاہیے، اچھا ہی یہ رکھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی، اس طرح کا ہی ذہن رکھے۔ لیکن اگر کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ گھر پر اگر بندش ہو گئی ہے کسی کو، یا اس نے استخارہ کروایا اور استخارہ میں یہ جواب آ رہا ہے کہ آپ کے گھر پر کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ ہے، تو خیر استخارہ سے بھی یقینی علم تو حاصل ہوتا نہیں ہے، یہ بھی ظنی ہوتا ہے، لیکن اگر استخارہ کا جواب اگر بندش کا آتا ہے یا آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے تو آپ یہ کریں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے، یعنی آپ ٹائم دیکھ لیں سورج نکلنے کا ٹائم کیا ہے، اور فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر آپ گھر پر، جیسے مرد اگر یہ عمل کر رہا ہے تو مسجد میں نماز پڑھے، اور مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر چلے جائیں۔ اس کے بعد باوضو یہ اپنے گھر کے مین انٹرنس گیٹ کے اوپر، مین دروازے پر کھڑے رہیں، اور ایسا جوتا پہنے جس کا سول چمڑے کا ہو، لیدر کا سول والا، اوپر کا حصہ کسی اور بھی فیبرک کا بنا ہوا ہوگا تو چل جائے گا، لیکن اس کا سول جو ہے وہ چمڑے کا ہو، اور اسے چمڑے کے سول والے جوتے کو پہن کر گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر 1 مرتبہ سورۃ الناس پڑھے، اول آخر 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، یہ سے سورۃ الناس کہا جاتا ہے، مکمل سورت پڑھے اور اپنے گھر کے دروازے پر دم کر دے، پھونک مار دیں، پھر 5 قدم پیچھے ہٹے، اور پھر دونوں جوتے جو آپ نے پہنے تھے وہ اتار لیں، اور دونوں جوتوں کے جو تلے ہیں، جو سول تھے، ان کو آپس میں ٹکرا دیجئے، یعنی جھاڑ لے اس کے سول کو، پھر وہی ان جوتوں کو دوبارہ پہن کر، اب جوتے پہن کر اپنے گھر میں داخل ہو جائے، اور گھر میں
جو ہے وہ لوبان کی دھونی دے دے، کوئلے وغیرہ جلا کر اس میں اچھی قسم کا لوبان استعمال کر لے، دھونی دے دے سارے گھر میں، کچھ دن تک آپ یہ عمل کرے، اور 5 وقت کی نماز گھر کے تمام افراد جو ہے پابندی کرے، آپ بھی پابندی کرے، انشاءاللہ عز و جل آپ چاہے تو روزانہ کچھ دن یہ عمل کر لیں، یا گیپ کر کر کے آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل کچھ دنوں میں آپ کو جو محسوس ہو رہا ہے کہ بندش ہے وہ انشاءاللہ عز و جل بندش ختم ہوتی ہوئی بھی محسوس ہوگی۔ اللہ عز و جل کرم کی نظر فرمائے۔ جی چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد دانش عطاری عرض کر رہا ہوں۔ یہ استخارہ کروانا تھا کہ میرے بچوں کی جو خالہ ہیں ان کے یہاں پر ولادت ہوئی ہے، لڑکی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی پچھلے سال 1 سال پہلے تقریباً ان کو لڑکی ہوئی تھی، اور اس لڑکی کو اور اس لڑکی کو دونوں کو یہ پرابلم آئی کہ ان کے تالو میں ہول ہیں اور ان کی چن جو ہے وہ پیچھے کی طرف ہے، اور اس کی ساری رپورٹس نارمل ہے، لیکن بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ پہلی بچی 2-3 دن میں ہی تقریباً انتقال کر گئی تھی، اور ابھی یہ بچی بھی سیریس ہے، اس کو بھی آئی سی یو میں رکھا گیا ہے، اور ساری رپورٹس نارمل ہے۔ والدین کی بھی رپورٹس کروائی گئی، وہ بھی نارمل ہے۔ والدہ کا نام، بچی کی جو ماں ہے ان کا نام فاطمہ ہے، اور اس کی امی کا نام رشیدہ بانو ہے، اور جو والد صاحب ان کا نام ارباز ہے، ان کی والدہ کا نام میمونہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ رہنمائی فرمائیں کہ کوئی اثرات وغیرہ کے معاملات تو نہیں ہیں۔ جی دانش بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں استخارہ کر کے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کہیں عملیات وغیرہ کے معاملات تو نہیں، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پالگھر سے عرض کر رہا ہوں، مجھے وظیفہ چاہیے تھا کہ جیسے گھر میں گھریلو ناچاکی ہے، بات پر جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں، اور اس کے لیے تعویذ بھی حاصل کرنی ہے، تو یہ کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے یہ بھی ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو گھریلو ناچاکیاں ختم کرنے کے لیے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میرا السلام نام ورحمۃ محمد اللہ شاہ وبرکاتہ۔ عالم ہے، میں سائن دھاروی سے عرض کر رہا ہوں۔ میری کڈنی کی نلی میں پتھری ہے، اور ڈاکٹر نے بتایا ہے مجھے اس کا روحانی علاج عطا فرما دیجیے، اور تعویذات کہاں سے حاصل ہوگی یہ ایڈریس بھی عطا فرما دیجیے۔ جی شاہ عالم بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں، تعویذات آپ کو کہاں سے مل سکتے اس کا ایڈریس بھی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ثاقب عطاری اور میری والدہ کا نام روبی پروین ہے۔ میں اڑیسہ کے شہر راول قلعہ کا رہنے والا ہوں۔ حضرت میرا یہ استخارہ فرما دیجیے کہ کئی سالوں سے میرے سر میں ڈینڈرف ہے، اور کافی علاج کرانے کے باوجود بھی ہے، وہ ڈینڈرف ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا استخارہ فرما کر کچھ روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ثاقب بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو سر میں خشکی ڈینڈرف کے استخارہ بھی کر کے عرض کرتے ہیں، اور کچھ اس کے علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی ہمارے سب سے پہلے دانش بھائی نے کال کیا ہے نیو ممبئی سے کہ فاطمہ بنت رشیدہ اور ارباز بن میمونہ جی 2 بچے ہوئے ہیں، اور دونوں کی حالت جو ہے وہ پہلے تو انتقال کر کے بتائے ہیں، دوسری بچی کی بھی حالت سیریس ہے۔ جی تو یعنی ہوتا ہے ایسا، بعض اوقات اس طرح کے معاملات ہوتے تو پھر تشویش ہو رہی ہوتی ہے کہ کہیں بچی کی پیدائش کے متعلق کسی نے کچھ کیا تو نہیں بندش ہے۔ وغیرہ کے معاملات تو نہیں کر دیا، چیک کرنا ان کو استخارہ کر کر آپ دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی۔ پھر دوسرا ہمارے ثاقب بھائی نے ثاقب بھائی یہ بھی استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، سر میں خشکی ہے، جی ڈینڈرف ہے، تو ان کا بھی استخارہ فرما دیں انشاءاللہ۔ جب تک انشاءاللہ عز و جل ہم روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ ہمارے پال گھر سے اسلامی بھائی نے ہم سے رابطہ کیا تھا،
گھریلو ناچاکی میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اس کے لیے روحانی علاج جاننا ہے، تو یاد رہیں کہ کل بھی ہم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ یاد رکھیں کہ کب اس طرح ہوتا ہے کہ کسی ایک کا مزاج تھوڑا سا درست نہیں ہوتا ہے، اب اس کا جو مد مقابل ہے، اس کے سامنے والا ہے، اگر وہ بھی اپنے مزاج کو ایسا ہی رکھے گا، یعنی سامنے سے اگر غصہ کیا جا رہا ہے تو اب یہ بھی خود غصہ کرے گا، تو جب آگ سے آگ ٹکرائے گی تو چنگاریاں پھیلے گی، آگ بھڑک اٹھے گی، تو اس میں ایک طرف والے کو پانی کا رول ادا کرنا چاہیے، اگر سامنے والے کی طرف سے اگر آگ کا رول ادا کیا جا رہا ہے تو آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، تو سامنے والا اگر ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر جھگڑے بھی ختم ہوں گے۔ تو کبھی شوہر اگر غصہ کر رہا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ جوابی کارروائی نہ کرے، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ بیوی اگر غصہ کر رہی ہیں تو شوہر کو چاہیے کہ جوابی کارروائی نہ کرے۔ اس میں شیطان بھی بعض اوقات حملہ کرتا ہے، شیطان بھی اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے کہ تو شوہر ہے، بیوی کے زبان درازی کیسے سنے گا۔ تو یہاں پر سننا صرف اس لیے ہے کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو، فتنہ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، بے سکونی نہ پھیلے، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے سن لے۔ جب دونوں معاملات ٹھنڈے ہو جائے تو محبت کے ساتھ میں اصلاح کر دی جائے تو انشاءاللہ عز و جل گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اس میں دونوں کو رول ادا کرنا چاہیے۔ اب میں جیسے خاص انہوں نے میاں بیوی کی لڑائی جھگڑوں کا ذکر کیا ہے تو عرض کرتا ہوں کہ اگر شوہر کا مزاج ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ بد زبانی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، لڑتا ہے، الجھتا ہے، اگر شوہر کا مزاج ایسا ہے تو بیوی کو یہ عمل کرنا ہے 1100 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک صفاتی نام، یا صبورو، یا صبورو، یا صبورو، یہ پڑھنا ہے، اور پھر پڑھ کر دعا کر لے کہ یا اللہ پاک ہم دونوں میاں بیوی میں محبت عطا فرما دیں، میرے شوہر کا مزاج درست ہو جائے۔ اچھا، یہ عمل کرنا ہے ظہر کی نماز کے بعد۔ اگر شوہر بد مزاج ہے تو بیوی کر لے، اور اگر بیوی بد مزاج ہے تو شوہر بھی کر سکتا ہے، لیکن اس عمل کا وقت خاص ہے ظہر کی نماز کے بعد، اور 1100 بار یا صبورو پڑھنا ہے، اور پھر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جس کا بھی مزاج درست نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر بیوی اپنے شوہر کے مزاج کو درست کرنے کے لیے اگر یہ عمل کر رہی ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ ناجائز مقصد کے لیے کہ شوہر میرے قبضے میں آ جائے، اپنی ماں کا، اپنی بہنوں کی بات نہ مانے، میرے قبضے میں رہے، میرے اشاروں پہ ناچے، میں جیسا کہوں ویسا چلے، میں جو اٹھ کہوں تو اٹھے، میں بیٹھ کہوں تو بیٹھے، اس غلط ارادے سے اگر یہ عمل کرے گی تو فائدہ ہونے کی جگہ نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ یہ صرف اس لیے کرنا ہے کہ گھر کا شوہر کا مزاج اچھا ہو جائے، گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، گھر کا ماحول اچھا رہے، اس لیے کرنا ہے۔ اور شوہر کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ وہ بھی یہ عمل کرے تو صرف گھر کے بیوی کے مزاج کو اچھا کرنے اور گھر کے ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے کرنا ہے۔ دوسری نیت شامل اگر ہوگی جو جائز نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ عمل نقصان پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھر میں سکون عطا فرمائے، گھر ہمارا امن کا گہوارہ بنائے۔ استخارہ ہو چکے ہیں، استخارہ کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل ہمیں یوٹیوب چینل پر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، کچھ میسیجز بھی آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے میسیجز کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی۔ جی، دانش بھائی کا استخارہ کیا گیا، انہوں نے استخارے کے لیے کیے کال جی، فاطمہ کے حوالے سے، جن کا وہ کروانا جی چاہ جی رہے کروانا صحیح۔ چاہ رہے تھے، تو ان کا استخارہ کیا گیا فاطمہ کا، اور ان کے جو شوہر ہے ارباز کا، دونوں کے استخارے میں تو ایسا کسی نے کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں الحمدللہ، صرف اور صرف وقتی طور پر آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور دوسرا استخارہ ہمارے ثاقب بھائی، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں بھی ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اچھا، یہ اب بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کوئی ایسا روحانی علاج کہ اگر وہ اس وقت میں کیا جائے تو بچی کی صحت، کیونکہ بتایا شاید کہ اس بچی کی بھی طبیعت سیریس ہے، جی جی، تو بچی کی صحت بحال ہو جائے، طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بچوں کو
صحت مند عطا فرمائے، ان کو آمین، نظر بد آمین۔ سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کرم کی نظر فرمائے۔ یہ ایک وظیفہ پیش کر رہا ہوں، یہ عمل کر لیں۔ یا برو یا برو یا برو 7 بار اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے بچے پر دم کر دے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بچہ صحت مند ہو جائے گا، ماشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل، آفتوں سے محفوظ رہے گا بچہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، ایک 1.25 مرتبہ یا سلاموں کا بھی ایک عمل ہے جی کہ اگر گھر میں بڑی آفت آ جائے، جی مصیبت آ جائے، اور کوئی چاہے کہ اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے، جیسے گھر میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے جی اور وہ بہت سیریس ہے، یا گھر میں مصیبتیں آ رہی ہیں کنٹینیو، جی کوئی بیمار، کوئی تکلیف میں، کبھی نقصان ہو جانا، کبھی چوری ہو جانا، اس طرح کی اگر ناگہانی آفات آ رہی ہے، جیسے اس بچی کی بھی طبیعت ٹھیک ٹھاک مطلب بتائے کہ علیل ہے، علیلہ سیریس ہے، پیٹی کے اندر بتا رہے تھے ہاں کہ آئی ICU سی یو میں میں رکھی ہوئی ہیں، جی تو ان کے لیے اگر گھر والے جو ہیں وہ سب مل کر 1.25 مرتبہ 1,25,000 ٹائمز یا سلامو اس کا ورد کر لیا۔ اچھا، یہ ایک مجلس میں کرنا بھی ضروری نہیں ہے، آج جیسے آپ نے 10,000 مرتبہ پڑھ لیا تو تھوڑے وقفے کے بعد میں آپ چاہے تو پھر 10-20 ہزار مرتبہ پڑھ لے، اس طرح چند ایک دن کے اندر بھی 1.25 مرتبہ یا سلامو کا ورد مکمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ 1.25 مرتبہ کا ورد مکمل کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بچے کی صحت بحال ہو جائے گی، ریکور انشاءاللہ عز و جل یہ بچی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، کبھی کبھی ناظرین ایسا ہوتا ہے، ہر جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو پہلا بھی بچہ انتقال کر گیا، دوسرا بچہ بھی انتقال کر گیا، یا بچے بعض اوقات اب نارمل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی بچے کے جسم کی گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی ہے، دن گزر رہے ہوتے، بچہ چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، خود کھا نہیں سکتا، ریئیکٹ نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات ایسے بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جو دماغی طور پر کمزور ہوتے ہیں، تو اس کے اگر کسی گھر میں اس طرح کا سلسلہ ہے، جیسے انہوں نے بھی سوال کیا کہ پہلے بچی کی بھی یہی حالت تھی، کہ شاید بتایا کہ جو ٹھڈی ہے وہ پیچھے کی طرف ہے، تالو میں سوراخ بھی ہے، پہلی بچی کی بھی ایسی حالت تھی، تو اگر اس طرح کے مسائل بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہوتا ہے تو ایک عمل میں عرض کرتا ہوں کہ جب بھی حاملہ کی ڈیلیوری کا وقت قریب ہو تو اس وقت میں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم اسے 111 بار کسی کاغذ پر لکھ کر حاملہ کو پہنا دے، اسے لپیٹ لے، تعویذ بنا لے اور حاملہ کو پہنا دے، اور اتنا بڑا پہنائے کہ حاملہ کے پیٹ تک وہ تعویذ آ جائے۔ یا حیو یا قیوم کو 111 ٹائمز 111 بار لکھ کر یہ پہنا دیجئے یا پیٹ پر باندھ دے ان کے، تو یہ ولادت تک پھر بندہ رکھے۔ 1-2 مہینے کے بعد میں جیسے پتہ کنفرم ہو گیا کہ ابھی حمل ٹھہرا ہوا ہے تو یہ تعویذ اس طرح سے بھی پہنایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت یہ ہے کہ حمل بھی محفوظ رہے گا، اور جو بچے کی ولادت ہوگی یا بچی کی ولادت ہوگی وہ بچے انشاءاللہ صحت مند پیدا ہوگے، بغیر کسی عیب کے انشاءاللہ عز و جل بچوں کی ولادت ہوگی۔ تو آپ آئندہ کے لیے یہ عمل بھی کر لیں۔ ناظرین میں اگر کسی کے گھر میں اس طرح کا معاملہ ہے یا آپ احتیاطاً بھی کرنا چاہے تو کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ اچھا، ایک ہمارا جو تھا پتھری کی بیماری، شاہ عالم بھائی، جی تو ان کے لیے اگر کوئی روحانی علاج، ابھی ایک روحانی علاج تو ہم نے پتھری کا بیان کر دیا ہے، جی اول آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں 7 بار سورہ علم نشرہ پڑھنا ہے، یہ بھی پتھری کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے۔ پہلے جو آپ نے بتایا تھا وہ تعویذ بنا کر جی پینا تھا، اور یہ ایک عمل ہے کہ ایک بار جو ہے وہ درود شریف اور 7 بار سورہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ مکمل صورت کو 7 بار پڑھ کر پھر جو ہے وہ جو مریض ہے جسے پتھری ہے اس پر دم کر دے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی پتھری نکل جائے گی۔ پانی پر بھی دم کر دے اور وہ پانی کو استعمال کرے، پانی پیے تو انشاءاللہ عز و جل پتھری نکل جائے گی۔ جی ہمارے ثاقب بھائی کا آپ نے ان کا استخارہ میں کیا جواب آیا تھا؟ بیماری کی طرف اشارہ آ رہا یہ ہے۔ بیماری ہے۔ میں آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی پیاری کتاب گھریلو علاج میں سر کی خشکی ختم کرنے کے 3 گھریلو ٹوٹکے لکھے ہیں، 3 گھریلو علاج لکھے ہیں، میں وہ 3 گھریلو علاج بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ امیر اہل سنت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس کے سر میں خشکی رہتی ہے اسے چاہیے کہ سر میں زیتون شریف کا تیل ڈال کر روزانہ کم از کم 7 منٹ بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح مالش کیجیے۔ کل بھی ہم نے عرض کیا تھا
کہ ہم تیل صرف سر کے بالوں میں لگاتے ہیں. اصل سر کی جو کھال ہے, بالوں کی جڑ ہے, اس میں تیل لگنا ضروری ہے. تو زیتون کے تیل کو اپنے سر میں ڈالنے کے بعد میں سر کے کھال کی اچھی طرح سے مالش کرے. وہ زیتون کے تیل سے مالش کرے, 7 منٹ کم از کم یہ مالش کرے انشاءاللہ عز و جل. 7 دن کنٹینیو یہ عمل کرنا ہے. 7 دن میں خشکیاں, پپڑیاں اترنا, سر میں کھجلی آنا وغیرہ تمام تکالیف ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. دوسرا عمل یہ بھی کر سکتے ہیں کہ روزانہ تھوڑے سے نیم کے پتے, تازے نیم کے پتے پیس کر پانی میں ڈال کر آپ سر دھو لیں. پانی کے پہلے پتوں کو اچھی طرح سے پیس لے اور پھر وہ پانی میں ملا دے نیم کے پتوں کو, اور پھر اس سے اپنا سر دھو لے انشاءاللہ عز و جل. اس سے بھی سر کی خشکی, ڈینڈرف جس کو کہتے, وہ ختم ہو جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ انگور, تربوز, ناشپتی, سیب اور موسمبی وغیرہ زیادہ استعمال کرے. یہ پھلوں کا اپنے کھانوں میں اس کا استعمال کرے انشاءاللہ عز و جل. اس سے بھی سر کی خشکی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, گھر میں ایک ہمارے پال گھر سے ایک سوال بھی ہوا تھا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. انہوں نے تو اسپیشلی ایک ذکر کیا تھا کہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, لیکن آج دیکھا جائے نا تو آج گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں. کئی باپ الجھ رہا ہے اپنے بیٹے سے, تو کئی بیٹا اپنے باپ سے الجھ رہا ہے, کئی بھائی بھائی میں لڑائی ہے, کئی ماں بیٹی میں لڑائی ہے, کئی ساس بہو میں لڑائی ہے, کئی میاں بیوی میں لڑائی ہے. تو یعنی گھر میں اس کی وجہ سے جو ہے نا, جو لڑ تو دو لوگ رہے ہیں لیکن گھر کے دیگر افراد پریشان ہو رہے ہیں. اچھا, اور اس میں ایک سب سے بڑی پریشانی والی بات یہ ہوتی ہے کہ گھر میں ہونے والا مسئلہ گھر کی لڑائی کی وجہ سے پڑوسیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے. تو پھر اس سے گھر کے وہ افراد جو لڑ نہیں رہے ان کو بھی شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے. رات میں لڑائی ہوئی, صبح میں باہر نکلنے میں پھر اس کو شرم آ رہی ہے کہ گھر میں لڑائی ہوئی, کسی نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا. تو اس طرح کی وجہ سے بھی گھر میں نا آپس میں الجھنیں بنی ہوئی ہیں لڑائی کی وجہ سے, پھر سکون نہیں ہے گھر میں. کبھی شوہر الجھتا ہے تو بیوی, جب شوہر کے گھر پہ آنے کا وقت ہوتا ہے تو بیوی کو ڈر لگا رہتا ہے کہ اب یہ آئے گا لڑے گا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی الجھ رہی ہوتی ہے, شوہر کام سے تھکا ماندہ, اب گھر آنا ہے تو اس کو اب یہ فکر لگی ہے گھر جاؤں گا, پھر بیوی کی بڑبڑ اب یہ لڑنے لگے گی. ایسے ہی گھر کام میں تھکا ہوا ہوں, آفس کا ٹینشن, آفس کے کام کا ٹینشن, اب گھر آ جاؤ تو بیوی کا ٹینشن. تو اس طرح کے پھر بے سکونی ہو جاتی, پھر انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. تو کیا ایسا کوئی عمل کہ گھر کے لڑائی جھگڑے جو ختم ہو, اس کے لیے کوئی عمل؟ جی بالکل ہے. ایک بہت ہی پیارا عمل ہے, اگر یہ کرے گے تو انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں جو جھگڑے ہو رہے, اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو سب جھگڑے دور ہو جائے گے, آپس میں محبت قائم ہو جائے گی. یہ عمل اتنا پیارا ہے کہ کرنے کا دن بھی اتنا پیارا ہے, جسے کہا جاتا ہے کہ سب دنوں کا سردار, جمعۃ المبارکہ. یہ جمعہ کے دن عمل کرنا رہے گا آپ کو. آپ پنساری کی دکان جائیے گا, وہاں پر آپ کو ایک لاہوری نمک بول کے مل جائے گا. تھوڑا سی نمک لے لیجیے آپ ان سے, لے کر کے اس کو باریک کر دیجیے. باریک کرنے کے بعد میں آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل کرے 1001 مرتبہ. ٹھیک ہے, 1001 مرتبہ یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھے. اول آخر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے اور اس پہ دم کر لیجیے. اور گھر میں جس برتن میں ڈبے وغیرہ میں نمک ہوتا ہے اس نمک میں ملا دیجیے. یعنی گھر میں جو عام نمک استعمال ہوتا ہے اس میں ملا لیجیے اور اس کو استعمال کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ جو کھائے گا آپس میں محبت قائم ہو جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ عمل آپ کریں گے, جیسے آج آپ نے جمعہ کے دن کیا تو یہ آنے والی جمعہ تک اتنا کافی ہے. پھر واپس دوبارہ یہی عمل کرنا رہے گا جب تک کہ گھر کے معاملات درست نہیں ہو جاتے. یعنی گھر میں جب تک ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ اب لڑائی جھگڑے نہیں ہو تب تک اس طرح سے عمل ہمیں کرنا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو گھر کے اندر اتفاق ہو جائے گا, محبت قائم ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھر میں امن قائم فرمائے. آمین. اچھا, ایک کسی نے سوال کیا ہے کہ ایک اسلامی بہن ہے, ان کا کئی سال پہلے رشتہ لگا تھا لیکن ٹوٹ گیا, اور اب جہاں وہ دیکھتے ہیں تو لڑکے والے دیکھنے نہیں آتے ہیں تو دیکھنے کے بعد کوئی جواب نہیں دیتے. استخارہ کرنا ہے. انہوں نے جو مریض جس کا یہ مسئلہ ہے ان کا نام ہے صبا روحی, لیکن انہوں نے والدہ کا نام نہیں بیان کیا ہے. ان کے لیے کوئی عمل, یعنی ان کا رشتہ شاید ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پہلے کہیں رشتہ لگا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے, اب رشتہ کہیں ان کا لگ نہیں رہا ہے. ماں کا نام کا تو انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے, جو ہے وہ صبا روحی ہے لڑکی کا نام. کوئی روحانی علاج اگر ان کے لیے شادی ہو جائے, اس کے لیے کوئی روحانی علاج ہو؟ جی, شادی ہو جائے ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ
41 مرتبہ سورۃ الاخلاص، ٹھیک ہے، یہ پڑھیے آپ روزانہ سونے سے قبل 90 دن تک، 3 مہینے تک یہ عمل کرنا رہے گا. 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص یہ پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد میں صرف اور صرف شادی کے لیے آپ نے دعا کرنا ہے اور پھر سو جانا ہے. یہ عمل کرے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو آپ کو نیک رشتہ مل جائے گا. یعنی یہ جو عمل آپ نے بتایا ہے اس کو اسلامی بھائی اگر اس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے یا لڑکی اس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، دونوں کر سکتے ہیں دونوں یہ کر عمل. سکتے جی. اچھا، جیسے ابھی ہم نے کچھ عمل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مریض نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے کوئی اور کر لے، تو کیا شادی کے لیے بھی ایسا کیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، جن کی شادی میں رکاوٹ آ رہا ہے صرف انہی کو کرنا رہے گا یہ عمل. اچھا صحیح ہے. 41 بار سورۃ الاخلاص یعنی سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ والی سورت پڑھنی یہ ہے. والی صورت پڑھنی ہے. اچھا، اسلامی بہنیں باری کے دنوں میں جن دنوں تلاوت قرآن نہیں کر سکتی ہے ان دنوں میں بھی عمل کرنا ہوگا، لیکن لفظ قل نہ کہے، وہ پڑھے هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ بھی پڑھے گی هو اللہ احد اللہ الصمد، اس انداز سے 41 بار وہ سورہ اخلاص پڑھے گی. اچھا، اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل گیپ نہیں ہونا چاہیے. یہ شروع رکھے. اگر اس ایام میں یہ عمل کے دوران اگر منگنی ہو جاتی ہے تب بھی یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے، اس کو روکنا نہیں جب تک کہ پورا مکمل عمل نہ ہو جائے. یعنی مدت پوری کرنا ضروری ہے، اگرچہ رشتہ طے ہو جائے، جی منگنی بھی بالکل ہو جائے. جی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور ہے کہ ایک اسلامی بہن نے شاید سوال کیا ہے کہ ان کے بال بہت جھڑتے ہیں، بہت علاج بھی کروایا لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو اس میں بہت پریشان ہیں، استخارہ بھی کروانا چاہتی ہیں کہ استخارہ بھی کر دے. ان کا نام ہے نرگس فاطمہ اور والدہ کا نام ہے حسن بیگم. سر کے بال جھڑتے ہیں ان کے، تو اس کے لیے استخارہ کروانا ہے. آپ استخارہ بھی کر دیجئے انشاءاللہ عز و جل. ان کو روحانی علاج بھی میں عرض کر دیتا ہوں. جن کے بال جھڑتے ہیں انہیں چاہیے کہ سرسوں کے تیل پر، یا اگر سرسوں کا تیل استعمال کرنا اگر آپ کے مزاج کو نہیں بھاتا ہے تو آپ پھر اچھی کوالٹی کا کھوبرے کا تیل لیں، کوکونٹ آئل، اور اس پر 41 بار سورۃ اللیل، سورۃ اللیل کو 41 ٹائمز، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ پڑھ کر کھوبرے کے یا سرسوں کے تیل پر دم کر دے، اور روزانہ رات سونے سے پہلے اس سے اپنے سر کی مالش کر لے. اگر بال اتنے جھڑ چکے ہیں کہ گنجا پن آ گیا ہے تو گنجے پن پر بھی یہ تیل لگا کر مالش کر لے انشاءاللہ. اچھا، پھر صبح اٹھے تو پھر سر دھو لے انشاءاللہ عز و جل. کچھ دن یہ عمل کرے، اللہ کریم نے چاہا تو سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے. جی، ان کے سر کے بال جھڑنے کا کوئی روحانی علاج؟ استخارہ کا جواب. جی، ان کا استخارہ کیا گیا نرگس کا. جی. ان کے استخارے میں ایسا تو کچھ کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں آ رہے، صرف بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا. جو عمل بتایا گیا وہ عمل کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بال جھڑنا بند ہو جائے گی. جی جی، سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچے کا نام احمد رضا، والدہ کا نام صبیرہ النساء. استخارہ کرنا تھا، بچہ کچھ دنوں سے بیمار رہ رہا ہے. صحیح، انہوں نے اپنا نام کا ذکر نہیں کیا ہے، مریض شاید بچہ ہیں اسی کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو استخارہ کرتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممبئی کے شہر میرا روڈ سے عرض کر رہا ہوں. میرے ایک جاننے والے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے اور آدھا جسم جو ہے ان کا یہ اس پر اٹیک ہوا ہے فالج کا. تو آپ سے دعا کی بھی گزارش ہے، ان کے لیے دعا بھی فرما دیں اور ان کے لیے کوئی روحانی علاج بھی عطا فرما دیں. جزاک اللہ. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ان کی جملہ بیماری دور فرمائے، بالخصوص فالج کی بیماری ان کی دور فرمائے، ان کو اللہ پاک روبہ صحت فرمائے. جی، ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہباز انگریز چھترپور MP سے عرض کر رہا ہوں. میرا روحانی علاج سلسلے میں سوال یہ ہے کہ کوئی زمین اگر کوئی فروخت کرنا چاہے، بیچنا چاہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج یا وظیفہ
इरशाद फरमा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। जी इंशाअल्लाह आपको ज़मीन बेचना चाहते हैं उसके लिए रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं। जी एक और सवाल दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मुझे कुरान हिफ्ज़ करने के लिए वजीफ़ा चाहिए। ये एक और यूट्यूब चैनल पर भी हमारा सिलसिला देखा जा रहा है और इस पर भी एक सवाल आया है। इकबाल ख़ान है, वालिदा का नाम सकीना है। इनकी पूरी बॉडी में दर्द रहता है, इस्तिखारा करवाना चाह रहे हैं, पूरे बदन में दर्द रहता है, तो इनका भी आप इस्तिखारा फरमा दें। इंशाअल्लाह इकबाल भाई आपको इस्तिखारा करके अर्ज़ करते हैं। चलते हैं रूहानी इलाज की तरफ। जब तक आपके इस्तिखारा हो रहे हैं रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं आपको। सबसे पहले हमारे मुंबई के शहर मीरा रोड से हमसे रब्ता किया है। फालिज, किसी रिश्तेदार को इनके फालिज हुआ है, तो फालिज के लिए रूहानी इलाज ये है कि किसी नई रिकाबी पर, आप कोई नई रिकाबी अब ख़रीद ले, स्टील की हो या किसी भी इसकी चल जाएगी, नई रिकाबी पर 11 बार कलमे तय्यबा का इतना हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु 11 मरतबा इसे लिख लें और इसे लिखने के बाद में इसमें पानी डालकर जिसे फालिज हुआ है उसे ये लिखावट धोकर पिला दें। ये कुछ दिन आप इसका अमल कर लें, चाहे तो रोज़ करें, गैप करके करना चाहे कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ ही दिनों में फालिज का असर ख़त्म हो जाएगा। जिसको फालिज हुआ है वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सेहत पाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने अपनी बड़ी प्यारी किताब है मदनी पंज सूरा, इसके पेज नंबर 229 पर एक अमल लिखा है कि ये भी स्टील की प्लेट पर, ये तो स्पेशल स्टील की प्लेट पर ही लिखना है। पहला वाला जो ला इलाहा इल्लल्लाह का अमल अर्ज़ किया था वो चीनी मिट्टी की प्लेट पर भी लिख सकते हैं, प्लास्टिक की प्लेट पर भी आप लिख सकते हैं, वो किसी भी प्लेट पे लिख सकते हैं। अलबत्ता जो अभी अमल अर्ज़ करूँगा इसे स्टील ही की प्लेट पे लिखना है और इसमें सूरह ज़िलज़ाल, सूरह ज़िलज़ाल इसे मुकम्मल, सूरह ज़िलज़ाल मुकम्मल लिख ले। इसमें एराब लगाने, ज़ेर ज़बर लगाने की हाजत नहीं है, लेकिन दायरे वाले हुरूफ को के दायरे को खुला रखें। और इसमें 2 तरह से तरकीब होगी। एक तो ये कि आपने जब लिखा तो लिखने के बाद में फालिज वाले शख्स को अगर उसके बॉडी में पूरे बदन पर फालिज है तो वो दोनों हाथों से प्लेट को पकड़ के इसको देखता रहे, सूरह ज़िलज़ाल जो लिखा है वो देखे, या उसके जिस हिस्से पर फालिज हुआ है बिलखुसूस कोशिश करे कि वो हिस्से से पकड़कर वो प्लेट को देखें। और अगर वो हिस्सा काम नहीं कर रहा है, प्लेट नहीं पकड़ सकता है, तो फिर जो हिस्सा अच्छा है उस हिस्से से प्लेट को पकड़कर वो बगौर जो लिखा है सूरह ज़िलज़ाल उसको देखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शिफा मिल जाएगी। कुछ दिन देखे, फिर कुछ दिनों के बाद में वो प्लेट में पानी डालकर धोकर उस मरीज़ को पिला दे। जैसे यूँ किया जा सकता है कि आज पीर के दिन लिखा, मंगल बुध जुमेरात जुम्मा सनीचर इतवार, वो प्लेट देखता रहे 6 दिन, फिर पीर को या इतवार को पिला दे उसको, और फिर पीर को नए सिरे से उसमें सूरह ज़िलज़ाल लिखे, फिर 6 दिन देखे और पीर के दिन वो प्लेट को धोकर पी ले, फिर पीर के दिन लिखे। इस तरह भी किया जा सकता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मरीज़ को सेहत नसीब हो जाएगी। जी पहले इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके इस्तिखारा के जवाबात ले लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बकिया के रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं। जी अहमद रज़ा जी इस्तिखारा। अहमद भाई का इस्तिखारा किया गया। इनके इस्तिखारे में बता रहे थे कि कुछ दिनों से इनको बीमारी का मामला आ रहा है, तो इनके इस्तिखारे में ऐसा कुछ मामलात नहीं है कि ये कराए जादू जिन्नात के, सिर्फ बीमारी की तरफ इशारा है। और दूसरा हमारे इकबाल भाई, इन्होंने यूट्यूब के ज़रिए दिए अपना इस्तिखारे के लिए सवाल। इनके भी इस्तिखारे में ऐसा कुछ किया कराए जादू जिन्नात नहीं इकबाल भाई, सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी की तरफ इशारा है। हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। एक मसला याद रखिएगा, इस्तिखारे से यकीन इल्म हासिल नहीं होता। ठीक, अच्छा ये जो अहमद रज़ा के लिए कोई रूहानी इलाज के शिफा मिल जाए? जी ये कि बता रहे कि कमज़ोर भी है काफ़ी, तो इनको सेहत मंद हो जाए जल्दी या इनकी कमज़ोरी दूर हो जाए, इसके लिए एक बहुत ही प्यारा अमल है। आप ये कीजिएगा, इंशाल्लाह तबारक व तआला इससे फ़ायदा होगा। या मुमिनू या मुमिनू या मुमिनू 115 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तंदुरुस्ती आएगी। इंशाअल्लाह 115 बार या मुमिनू पढ़े, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ,
انشاءاللہ عز و جل بچے کی صحت ٹھیک ہو جائے گی. اور ہمارے شہباز بھائی چھترپور ایم پی سے زمین بکنے کے لیے روحانی علاج جاننا چاہ رہے تھے. تو آپ صرف زمین ہی نہیں، کوئی بھی سامان ہے، کوئی فلیٹ بیچنا چاہتا ہے، کوئی اپنی گاڑی بیچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اسے عمل یہ کرنا ہے، پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 اسے پڑھ کر جو چیز بیچنا چاہتا ہے اس پر دم کر دے. یہ قرآن کی آیت پڑھنے کے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور وہ چیز پر دم کر دے. انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دنوں میں آپ کا وہ سامان بک جائے گا. آپ قرآن پاک سے دیکھ لیجئے گا، پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھیں، اول آخر درود شریف، اور جو چیز بیچنا چاہتے ہیں اس پہ دم کر دے تو انشاءاللہ عز و جل وہ چیز بک جائے گی. انشاءاللہ. عامر ہیں، وہ حفظ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی ان کے لیے روحانی علاج، یعنی یہ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ حفظ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے لیکن قوت حافظہ ویسا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا ایسا کوئی عمل، پہلے تو یہ کہ وہ قوت حافظہ مضبوط ہو جائے. ایک انسان کی فطرت ہے، جو چیز یاد ہو رہی ہے تو پھر دلچسپی بڑھ جاتی ہے، لیکن یاد نہیں ہو رہا ہے تو پھر حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور بندہ پھر وہ حوصلے ہار جاتا ہے. تو کوئی ایسا کہ قوت حافظہ مضبوط ہو جائے اس کے لیے. جی، اس کے لیے کہ جب بھی یہ سبق وغیرہ پڑھے تو پڑھنے سے پہلے یہ وظیفہ یہ پڑھ لیجئے، عمل یہ کر لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو سبق پڑھ رہے ہیں اللہ نے چاہا تو وہ یاد رہے گا. وہ سبق پڑھنے سے پہلے یہ دعا، پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے، درود پاک کے ساتھ میں یہ پڑھ لیجئے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. یہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ پڑھنے کے بعد میں آپ اپنا سبق پڑھو گے تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو یاد رہے گا. اچھا، اسے کتنی بار پڑھنا ہے؟ ایک ہی بار پڑھنا ہے بس. ٹھیک ہے، ایک بار پڑھنا ہے یہ دعا، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف. اب یہ پڑھنے کے بعد میں آپ اپنا سبق یاد کرنا شروع کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو سبق جلدی یاد ہو جائے گا. ایک اور عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ قرآن حفظ کرنے والوں کے لیے بڑا مجرب عمل ہے. آپ 564 مرتبہ 564 ٹائمز 564 564 ٹائمز لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا اتنا حصہ لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حفظ میں آسانی کی دعا کرے. یہ پڑھنا ہے، پھر دعا کرنا ہے کہ یا اللہ پاک میں حفظ کرنا چاہتا ہوں، تیرا کلام یاد کرنا چاہتا ہوں، تو میرے قوت حافظہ کو مضبوط فرما دے، میرے لیے قرآن یاد کرنا آسان فرما دے. جب بھی قرآن یاد کرنا چاہیں تو اس سے پہلے ہی عمل کر لیں، یا پھر دن میں کسی بھی وقت میں یہ ایک بار کر اللہ کریم سے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک حفظ کرنے میں آپ کی مدد کی جائے گی، آپ کے لیے قوت حافظہ مضبوط کر دیا جائے گا، قرآن پاک یاد کرنے میں دلچسپی پیدا ہوگی تو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گا. اچھا، ایک ہے اقبال بھائی ہیں، یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جنات پریشان کرتے ہو تو کیا کریں، کوئی روحانی علاج جنات کے لیے؟ جی، اگر جنات پریشان کرتے ہو تو آپ یہ عمل کر لیجئے، 100 مرتبہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے 100 مرتبہ یہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ عز و جل جنات پریشان نہیں کرے گے. اچھا، یہ اس طرح اگر جنات پریشان کرتے ہیں، اور اب پریشان کرنے سے ان کی مراد کیا ہے نہیں پتہ، یعنی جنات الگ الگ طرح سے پریشان کر رہے ہوتے ہیں، کسی فرد خاص کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں یا گھر کے تمام افراد کو پریشان کرتے ہیں. اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گھر کے سب افراد کو پریشان کر رہے ہیں تو گھر میں مغرب کی نماز، مغرب کے وقت اذان دینے سے بھی انشاءاللہ عز و جل یہ گھر میں اگر جنات ہیں تو وہ نکل جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو یہ بھی کر لیں. جی اچھا، ایک اور اسلامی بہن ہے شاید، یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ مجھے خود کا گھر کرنا ہے، خود کا گھر ہو جائے، ایسا کوئی وظیفہ عطا فرمائیں. جی انشاءاللہ تبارک و تعالی خود کا گھر ہو جائے، یا مزید آپ یہ کہ جو مرادیں جائز مرادیں ہیں آپ بھی اگر چاہنا چاہتے پانا چاہتے ہو تو اس کے لیے بہت بہترین وظیفہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کی جائز مرادیں پوری ہوگی. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، قلت حیلتی
अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह, ये आप पढ़ते रहिए, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जायज़ मुरादें पूरी हो जाएगी। माशाल्लाह। अच्छा, एक और अमल है जुमा के दिन, ये अमल के लिए बड़ा मुजर्रब दिन है, यानी जुमा के दिन करना बड़ा फ़ायदेमंद है। इस अमल के लिए रोज़ भी किया जा सकता है। अमल करना है असर की नमाज़ पढ़ने के बाद में किबले से थोड़ा सा, यानी 30 डिग्री की तरफ, अगर ना भी घूमे तब भी चल जाएगा, किबले की तरफ मुंह कर ले, या अगर घूम 30 डिग्री के सीधे हाथ की तरफ 30 डिग्री घूम कर बैठ जाए और आंखें बंद करके पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। फिर या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, अल्लाह तबारक व तआला के ये 3 मुबारक सिफाती नाम, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, इसी तरतीब से पढ़ते रहे। और फिर दरमियान में 1-2 मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ ले। फिर ये विर्द करता रहे, गुरूब आफताब तक ये विर्द करना है। फिर जैसे गुरूब आफताब का वक्त हो जाए तो फिर विर्द रोक कर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना शुरू करे कि हम हमारा घर करना चाहते हैं तो गैब से हमारी मदद फरमा, हमारा ख़ुद का घर हो जाए। जिस जायज़ मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं उसकी दुआ कर ले। फिर जैसे ही अज़ान हो जाए तो ये अमल रोक दे। इस्लामी बहनें अपने घर में ये अमल करें। इस्लामी भाई मस्जिद में, जिस मस्जिद में नमाज असर अदा की है उसमें ये अमल कर ले। फिर जिस मस्जिद में नमाज अमल कर रहा है उस मस्जिद की अज़ान तक दुआ कर ले। और इस्लामी बहन जो पहली अज़ान सुनेंगी तब तक ये अमल कर ले, फिर अमल रोक दे। कुछ दिन अमल करे, चाहे रोज़ कर ले या जुमा कर ले या कोई दिन मखसूस कर ले। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह करीम ने चाहा तो आपका ख़ुद का घर हो जाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, अब हमारे सिलसिले का वक्त पूरा हुआ। आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात देने की हमने कोशिश की है। फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आने वाले हफ़्ते आपके लिए फिर रूहानी इलाज सिलसिला लेकर हाज़िर होंगे। लेकिन हाँ, कल जिस तरह हमने आपको बताया था कि अब हमारा ये रूहानी इलाज सिलसिला पीर और मंगल की जगह मंगल और बुध, यानी मंगल के दिन तो होगा ही और साथ में बुध के दिन भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अब ये सिलसिला होगा। अच्छा, मंगल और बुध को अब ये सिलसिला शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक किया जाएगा। शाम में, अभी रात में 9:30 बजे ये सिलसिला नहीं होगा, बल्कि 4 बजे से लेकर 5 बजे तक इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल FGN चैनल पर हमारा आप ये सिलसिला रूहानी इलाज देख सकेंगे। आइए इख्तितामी दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, हमारा यहाँ आना बैठना, परेशान हालों को उनकी परेशानी दूर करने के लिए औराद व वज़ाइफ देना, इस्तिखारा करना, ये सब काम अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा ले। या अल्लाह पाक, हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमा, गुनाह कबीरा सगीरा अपनी रहमत से माफ़ फ़रमा दे, बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमा दे। हम सब पे रहमत नाजिल फ़रमा, अपनी रहमत से हमारे वालिदैन की भी मग़फ़िरत कर दे, हमारे भाई बहनों की भी मग़फ़िरत कर दे, हमारे उस्ताज़ व पीर की भी मग़फ़िरत फ़रमा। या अल्लाह पाक, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत कर दे। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, हम सब को बेहिसाब जन्नत में दाखिल फ़रमा दे, जहन्नम से आज़ाद फ़रमा दे। ये दुनिया की गर्मी ही नाकाबिल बर्दाश्त है मौला। या अल्लाह, जहन्नम की आग का अज़ाब हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? अपने करम से जहन्नम से आज़ादी अता कर दे, जन्नत में बिला हिसाब व किताब दाखिल कर दे। हम सबको नेक बना दे, नमाजी बना दे, सुन्नतों का आमिल बना दे, तिलावत कुरान करने वाला बना दे, तेरे महबूब की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक, तमाम परेशान हाल मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा दे। जो बीमारों ने हमसे रब्ता किया है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी ने वकील बनकर किसी और के लिए बीमारी का सवाल किया है, तो सारे बीमारों को शिफा दे दे। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, कोई रिश्तों के इंतज़ार में है, उनके लिए अच्छे रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे। किसी को जादू जिन्नात के मामलात ने परेशान कर रखा है, तो इन्हें जादू जिन्नात की तकलीफ़ से नजात अता कर दे। कोई नज़र बद का शिकार है, उन्हें नज़र बद से खलासी अता कर दे। किसी के पैरों में, किसी के घुटनों में दर्द है, तू ही शाफ़ी अल अमराज़ है, शिफा अता फरमा दे। बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल आसान ज़राए से अता फरमा। जो रोज़ी पर हैं, उनकी रोज़ी में बरकत अता फरमा। दो इस्लामी भाइयों ने
پتھری کی بیماری کا بھی عرض کیا ہے، مولا ان کی پتھری کی بیماری دور فرما دے، آمین آمین سب پر کرم کی نظر فرما دے۔ آمین یا اللہ عز و جل ہم سب کو پیارا پیارا کعبہ دکھا دے، آمین پیارا پیارا آمین مدینہ دکھا دے، آمین اپنی رحمت سے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ آمین کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر